آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو بابری مسجد شہید کرنے کے بعد پاگل ہو گیا اور اس نے یہ عہد کیا کہ وہ 100 مساجد تعمیر کرے گا۔ انسان کی زندگی کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس سب میں انسان کو ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو کہ اسے مطمئن اور غیر مطمئن کرتا ہے۔ 1992 میں مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ دن تھا، کیونکہ مشہور اور پرانی مسجد بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے یہ کہہ کر شہید کیا تھا کہ یہاں رام مندر تھا اور اسی کو دوبارہ کھولیں گے۔ اس اشتعال انگیزی کا مقابلہ مسلمانوں نے خود کرنے کی کوشش کی، کیونکہ حکومتی اور انتظامیہ کی یک طرفی نے مسلمانوں کو دھچکا دیا تھا۔ سیکولر ریاست کا دعویٰ کرنے والے بھارت میں 1992 میں کئی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں ایک کاسیوب بلبیر سنگھ تھا، جس نے بڑے ہی جاؤ جلال اور جذباتی انداز سے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور جب یہی شخص مسجد شہید کر کے علاقے پہنچا تو لوگوں نے خوب استقبال کیا، یہاں تک کہ ہار پہنائے اور مٹھائیاں بھی کھلائی۔ لوگ اس حد تک اسے سراہ رہے تھے کہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے آیا ہوں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رونق اور شہرت اب یوں ہی بنی رہے گی، لوگ مجھے پوچھتے رہیں گے۔ مگر جب بلبیر گھر پہنچا اور گھر والوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا تو گھر والوں نے اس عمل کی نہ صرف مذمت کی بلکہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ وہ مسجد شہید کرنے کے عمل پر شدید تکلیف میں تھے۔ بلبیر سنگھ کو گھر والوں کا یہ رویہ اس حد تک دل کو لگا کہ وہ خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایک ایسا احساس ہونے لگا کہ اب اس کی دنیا ہی ختم ہو رہی ہے، کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ بلبیر نے اس واقعے کو اس حد تک اپنے ذہن پر سوار کر لیا کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہو گیا۔ بلبیر اس بیماری کا حل تلاش کرنے اور سکون کی خاطر جب کبھی انہی لوگوں کے پاس جاتا جنہوں نے مسجد شہید کرنے پر اسے مبارکباد دی اور سراہا تھا، تو یوں مایوس لوٹ جاتا کہ وہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس سب میں استعمال ہوا ہوں۔ ایک آخری راستے کے طور پر بلبیر نے اتر پردیش کے شہر مظفر نگر کے مشہور مولانا کلیم صدیقی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس غیر اطمینانی کیفیت جس کی وجہ سے اسے جسمانی اور ذہنی سکون میسر نہیں تھا، اس کے بارے میں بتایا۔ دراصل بلبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، وہ نادم اور شرمندہ تھا کیونکہ اس عمل نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ مولانا کلیم صدیقی نے بھی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بلبیر کو پوری صورتحال سے روشناس کرایا، جس پر بلبیر کی آنکھوں میں آنسو اور دل ایسا تھا کہ جیسے بارش کے بعد ہوتے ہیں۔ بلبیر کو بھی ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو اسے صحیح طرح سے غلطیوں کا ازالہ کرنے اور سیدھی راہ کی طرف چلنے کا بتائے۔ اس سب کے بعد بلبیر نے انہی مولانا کلیم صدیقی کی موجودگی میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد عامر رکھا۔ اب بلبیر یعنی کہ محمد عامر نے ساتھ ہی اس بات کا بھی فیصلہ کیا کہ وہ پورے بھارت بھر میں ایک مسجد شہید کرنے کے بعد 100 مساجد تعمیر کرے گا۔ اس ارادے میں عزم و ہمت کے ساتھ ساتھ صاف نیت بھی تھی۔ جبھی محمد عامر نے 1994 میں ہریانہ سے مسجد مدینہ کی تعمیر سے شروعات کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے محمد عامر نے اپنی موجودگی میں 26 سال کے عرصے میں 26 مساجد تعمیر کرائیں، جبکہ 59 مساجد زیر تعمیر تھی۔ لیکن محمد عامر سے شاید اللہ نے یہی کام لینا تھا، جب ہی جولائی 2021 میں وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔